بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیچھے بھی کچھ آیات پہلے بھی بنی اسرائیل کو ان کے احسانات یاد دلائے گئے، اب یہاں دوبارہ ان احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور احسانات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بار بار احسانات یاد کرا رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے بچ جائیں، یعنی حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جائیں اور ان پر حجت پوری ہو جائے، اس لیے بار بار ان کو احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے کن لوگوں سے خطاب ہے؟ بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ حضور کے زمانے میں موجود تھے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں وہ پچھلی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، پچھلے احسانات ان لوگوں کو یاد کرائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے آباء و اجداد پر احسان ہوئے تو یہ بھی تو انہی کی اولاد ہیں، گویا کہ انہی پر وہ احسانات اللہ کے ہوئے۔ وہ کون کون سے احسانات تھے، کون کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر تھیں؟ ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو باقی تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ان پر۔ اور انہی بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بن گیا تھا، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، پہلے کسی کے لیے ایسا نہ ہوا۔ انہی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے ان پر۔ انہی بنی اسرائیل کو تورات عطا ہوئی، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ان پر۔ اور یہی بنی اسرائیل تھے بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تھی، اللہ رب العالمین ناراض ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک یعنی بہت بڑا گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں معافی عطا فرما رہا ہے۔ ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا وہ بھی بنی اسرائیل میں تھا، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ انہی بنی اسرائیل پر بادل سایہ کرتے تھے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، من اور سلوہ ان پر نازل ہوا تھا، پکے پکائے کھانے جن میں بھونے ہوئے بٹیرے دیگر ان کی خواہشات کے مطابق کھانے، آسمان سے پکا پکایا دسترخواں اترتا تھا، تو ایسا کسی کے لیے پہلے نہیں ہوا، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے ان لوگوں پر۔ پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، زمینی اناج اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، تو یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئیں۔ چونکہ جو نعمتیں باپ دادا کو ملی ہیں تو ان کی اولاد کے حق میں بھی وہی نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، حضور کی اتباع کر کے، ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے، اگر مسلمان اس پر غور کرے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ تو بنی اسرائیل کی نعمتیں تھیں، ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کا امتی ہونے کے لیے جناب پچھلے انبیاء کرام بھی امیدیں رکھے ہوئے تھے اور وہ ترستے تھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جناب علل اعلان عذاب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، علل اعلان عذاب نہیں آئے گا، جیسے سیلاب آ جاتا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری غرق ہو گئی اور پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور جناب زمین کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر الٹا کر دیا جاتا تھا، تو ایسا دائمی عذاب اب نہیں آئے گا۔
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے محبوب میں ان کو عذاب کیسے دوں حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ دائمی عذاب کی نعمت سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت ملی تھی، ان کے زمانے میں ان سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کو ان پر فضیلت ملی تھی۔ اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں پر فضیلت دی اور سب امتوں سے افضل قرار دیا، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ جب تک بنی اسرائیل تھے تب تک وہ فضیلت والے تھے، جب امت محمدیہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور افضل قرار دی، اور اس کا اعلان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے زمانے تک محدود تھی۔ آج اگر کوئی بندہ بات کرے جناب دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے سب امتوں پر فضیلت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت محمدیہ پر بھی ان کو فضیلت ملی، نہیں، کیونکہ اس وقت ان کے بعد اور امت کوئی تھی نہیں، کوئی ہوتی تو پتہ چلتا کہ فضیلت اب کس کو ملی ہے۔ اب جب امت محمدیہ آ گئی انہیں اللہ نے فضیلت دے دی تو اس پر بھی قرآن کی گواہی ہے، ان کی فضیلت ان کے دور تک محدود تھی۔ امت محمدیہ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے یہ فضیلت ان کو قیامت تک یہ ملتی رہے گی، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور صدقہ ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے میں کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر تم کافر رہے تو کسی صورت میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی کافر تمہاری مدد نہیں کرے گا، کوئی کافر اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچائے گا، کوئی کافر جناب اللہ کے کسی کافر کا کوئی عمل اللہ کے عذاب کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، یعنی کسی صورت میں تمہاری مدد اور معاونت نہیں ہوگی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو کوئی کافر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کافر کو کوئی کافر نفع نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی کوئی مسلمان اس دن کسی کافر کی سفارش کرے گا۔ سفارش کس لیے ہوگی؟ بہت ساری آیات اس پر موجود ہے۔ اس دن اگر سفارش ہوگی تو صرف مسلمان کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی تو صرف مسلمان کے حق میں شفاعت ہوگی، شفاعت کے طور پر مسلمان کی بخشش ہوگی، کسی کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان وہ اس لیے گناہ کرتا ہے کہ جناب دیکھیں شفاعت تو ہماری ہوگی، ہم تو بخشے جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں تو ہم بخشے جائیں گے، مسلمان کے حق میں مسلمان کی شفاعت قبول ہوگی، تو کرتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں جیسی تیسی۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کسی علاقے میں کوئی بڑا مشہور ڈاکٹر ہو، اس کا نام ہو جناب، اس کے پاس جیسا بھی مریض جاتا ہے وہ ٹھیک ہو کر آتا ہے، چلو تھوڑی سی زہر کھا لیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، مجھے لے جائیں گے میں ٹھیک ہو کے آ جاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ڈاکٹر کو وہ اپنے اس معاملے میں غلط استعمال کر رہا ہے،
اور اسی طرح کسی بندے کے بارے میں مشہور ہو جناب، اگر ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو اس بندے کے پاس بندہ چلا جائے، وہ ایسی ہڈی جوڑتا ہے کہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس نظریے پر اس نے اپنی ساری ہڈیاں توڑ دی تاکہ مجھے لے جائیں اور وہاں سے ٹھیک کرا کر لے آئیں. تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اسی طرح مسلمان یہ سن کر کہ شفاعت تو ہماری ہوگی، سفارش تو ہماری ہوگی، ہم تو بخشے جائیں گے، اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے، بدعمالیاں کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف نہیں آ رہا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. سفارش تو ہوگی، شفاعت تو ہوگی، لیکن اپنے آپ کو شفاعت کا اہل بھی بنانا ہوگا، سفارش کا اہل بھی بنانا ہوگا. میدان محشر میں وہ کوئی منہ تو لے کر جائیں کہ کوئی ایسے اعمال تو ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر خوشی آپ فرمائیں اور آپ ہم سے خوش ہوں کہ یار ہمارا امتی دنیا میں اچھے عمل کر کے آج سرخرو ہو کر آیا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور ہمیشہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی دی ہوئی کثیر نعمتوں پر اللہ سے شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.